بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ یہ خطاب یہود اور علماء یہود کو ہے۔ خطاب تو خاص ہے لیکن حکم اس کا عمومی ہے، سب کو شامل ہے، اور خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، اس کے لیے یہ خطاب ہے۔ ترجمہ سن لیں، کیا تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ کیا مطلب کہ لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، واعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو، لیکن خود اس نیکی، اس واعظ کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہودی علماء کا طریقہ تھا کہ یہ تورات بیان کرتے تھے، تورات کے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے وہ بھی بیان کرتے تھے، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، خود اس کو مانتے نہیں تھے۔ اور دوسرا یہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی ان کا رشتہ دار آ کر پوچھتا کہ بھی یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہے، آخری نبی ہے یا نہیں، تو اپنے رشتہ دار کو کہتے کہ کلمہ پڑھ لو، اور اگر کوئی مسلمان آ کر پوچھتا کہتے کہ لگے رہو اسی نبی کے ساتھ، یہی پیغمبر ہے، یہی وہ رسول ہے جس کی ہماری کتاب کے اندر صفات بیان کی گئی ہیں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، خود اس کی مخالفت کرتے تھے، اپنا حسد کی بنا پر اور مال کی محبت کی بنا پر۔ تو اس سے بھئی جو بے عمل واعظین ہے اس کی بھی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ہونٹوں کو یا زبانوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے بے عمل واعظین ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنمیوں کو ان کی بدبو سے تکلیف ہوگی، اتنی ان کی بدبو ہوگی، تو کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کی اتنی بدبو ہے؟ کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بھئی اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہے کہ تقریر کرنا، واعظ کرنا اور اس کے اوپر عمل نہ کرنا، یہ گناہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کر سکتے تو واعظ و نصیحت کہنا چھوڑ دیں، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں، دعوت و تبلیغ چھوڑ دیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ اگر تم یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے کہ بھئی میں تو عمل نہیں کرتا، جب تک میں عمل نہیں کرتا دوسروں کو اس کی نصیحت کیوں کروں، تو پھر یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ شیطان تو اس بات کے اوپر خوش ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے۔ دیکھیں، ایک آدمی اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کی غلطی کا اس کو گناہ ہوگا، لیکن جو اچھا کام کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ ہوگا، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، روزہ اگر رکھا ہے تو روزے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے، نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ دیں گے۔ اسی طرح جو وہ دعوت تبلیغ کرے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے گا، واعظ کرے گا، اس واعظ کا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو ثواب ملے گا، اور اگر وہ عمل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا گناہ الگ ہوگا، اور جو اس نے وعظ و نصیحت کی ہے اس کا ثواب الگ ہوگا۔ تو اس طرح یہ چھوڑ نہیں دینا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو۔ یہ آدمی ذہن میں بٹھا لے کہ بھی میں تو عمل نہیں کرتا، یار میں لوگوں کو کیوں کہوں، یہ ایک شیطانی چکر ہے،
بہت سارے لوگ اسی وجہ سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، یار میں خود عمل نہیں کر رہا دوسرے نے کیوں کم، میں خود عمل نہیں کر رہا دوسرے نے کیوں کم۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کے اندر اگر عمل کی کوتاہی ہے، کمی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو میں دیکھتا ہوں نا کہ میرے اندر بری عادت ہے، اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں، تاکہ یہ بری عادت زیادہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل سے نکل جائے۔ جیسے دعوت تبلیغ والے کے حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کریں گے، بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن ہمارے دل کے اندر بھی یہ بیٹھ جائے گی۔ اگر اس ڈر سے ہم بیان کرنا ہی چھوڑ دیں کہ ہم عمل نہیں کرتے تو یہ شیطانی وسوسہ، اس سے بچنا ہے۔ تو بہرحال دعوت و تبلیغ ہو یا وعظ و نصیحت ہو، جو بات کہیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ضروری ہے، عمل کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے کہ تم مسلمان ہوں گے اور اسی طرح اگر کوئی مشکلات آ جائیں تو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہاں بھائی کیا مطلب کہ اگر دکھ اور تکلیف آ جائے تو صبر کرو، صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اور اس طرح نماز تمام عبادات کا مجموعہ ہے، نماز پڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، روحانی تکلیفوں کو بھی دور کرتے ہیں، جسمانی تکلیفوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اور بعض رات یہاں یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی غیر اللہ سے مدد مانگنا، کہتے ہیں روکتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ پھر وہ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، تو صبر اور نماز غیر اللہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اعتراض سمجھ آیا؟ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے غیب سے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی ہماری بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ صبر جو ہے وہ بگڑی بنانے والا ہے یا نماز بگڑی بنانے والی ہے، تو یہ آیت بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں کو شرک کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو غیر اللہ جو ہے مدد بھی کر سکتے ہیں، غیر اللہ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہاں بالصبری با اس کے اوپر داخل ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیا مطلب کہ مدد مانگو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ کیا مطلب کہ صبر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے صبر کرو، اور نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھو، تو نماز اور صبر کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ نہ یہ کہ صرف صبر کا آپ وظیفہ پڑھتے رہیں اور آپ کی مدد ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے نے حکم دیا ہے صبر کرو اور نماز پڑھو، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ جو نماز ہے یہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ، ہاں جو خشوع کرنے والے ہیں، دل سے جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، ان کے اوپر نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے صبح کو اٹھنا بھی جو ہے آسان ہوتا ہے، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر بھی سونا آسان ہوتا ہے۔ اور فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک یہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وإلی اللہ ترجع الامور، تمام امور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو بھی جس اللہ کی طرف جانا ہے اس کے استحضار رکھیں، اس کے حکموں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔